خدا کے ساتھ عہد و پیما باندھا ہے اسے پورا کرو۔ عہد سے بڑھ کر ایک اور لیول ہے جسے قرآن میثاق کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ، کہ ہم نے میثاق لیا۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے لیا۔ بہت سی جگہوں پہ لیا ان سے قوموں میں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر کو بھی پڑھیں۔ کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں، کب پڑھیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے؟ بوڑھاپے میں پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے؟ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں تو کیونکہ مولانا ہوں، مجلس پڑھنی ہے، مجبوری ہے، نہیں پڑھوں گا تو بیان کیا کروں گا، مجھے تو پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی سمجھ لیں میں تو اللہ نے مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا ہے بھائی چارہ نہیں ہے پڑھنے کے علاوہ، اب کیا کریں؟ شروع میں جب میں حوضے میں گیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ میں نے کہا وہاں ٹائم نہیں ملتا تھا کتابیں پڑھنے کا۔ حوضے میں آ گئے، شاید 4 کتابیں پڑھی لیں گے آدمی، پڑھنے ہی آئے۔ تو ہم تو چلیں اسی مجبوری میں اللہ نے بہرحال کر دیا، لیکن آپ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کب پڑھیں گے قرآن، اور پھر اس کو ظاہر عربی ہماری بہت اچھی نہیں ہے سب کی، تو اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کب پڑھیں؟ مگر قرآن نور نہیں ہے، مگر قرآن کلام الہی نہیں ہے، مگر قرآن جاوداں معجزہ نہیں ہے، مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جس نے ان دونوں کو تھاما وہ پہنچ جائے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، حدیث ثقلین مشہور ہے، حدیث ثقلین، یہ 2 چیزیں دے رہا ہوں، ان دونوں کو تھامو تو مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ یعنی اگر حوض کوثر تک جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں۔ قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ تو ابن عباس سے کہا تھا نا کہ کیا آپ حضرت علی کی شان بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو ابن عباس نے کیا تھا، میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ بھائی قرآن یہی تو ہے، مطلب اور کیا کریں گے آپ؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو قرآن جس کو سمجھ میں آئے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کیا ہے۔ اجزان محترم، اصل مفسر یہی ہے، اصل یہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے۔ وقت بہرحال ہمیشہ کی طرح محدود ہی ہے، تو اب ظاہر ہے کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ پروردگار قرآن میں جب واقعات کو بیان کر رہا ہے قوموں کے، تو اس کے پیچھے عبرت ہے۔